تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا اغداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشاؤ کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک بات۔ یہ ایک مومن کی صفات ہیں ساری۔ یہ جو ہے نا، پہلے یہ سمجھنے اس کا ترکیب سمجھ لیں، اس کی الفاظ، ہاتھ ہے اللہ کا، یہ خبر ہے، بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی بعد والا جملہ مبتدا ہے۔ مرد مومن کا ہاتھ دراصل اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اسے اللہ کا ہاتھ سمجھو، مرد مومن کا ہاتھ نہ سمجھو۔ غالب ہوتا ہے مومن کا ہاتھ، غالب اللہ کا ہاتھ ہے نا، غالب ہوتا ہے، کار آفریں ہوتا ہے، کام پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے وہ، کار کشا کام کھولتا ہے، مشکل جو کام ہوتے ہیں، اڑے ہوتے ہیں، انہیں کھولتا ہے، کام کے رستے کھولتا ہے، وہ کام سر انجام دیتا ہے، کار ساز کام کرتا ہے۔ یہ شعر جو ہے اصل میں ایک حدیث قدسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے اس میں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تقرب الی عبدی بمثل ادائے مفترضت علیہ فلا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یبصر بہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ بصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا فبی یسمع وبی یبصر وبی یبطش وبی یمشی۔ لمبی حدیث ہے، آگے کچھ اور الفاظ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں، اپنے بندے پر میں نے جو چیزیں فرض کی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں، میرا بندہ انہیں جب وہ فرائض ادا کرتا ہے تو وہ فرائض اسے میرے قریب کرنے کا یا اس کے میرے قریب آنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ میرے نزدیک آنے کا، میرے بندے کا میرے نزدیک آنے کا، میرے بندے کے میرے نزدیک آنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ فرائض ہیں جنہیں وہ ادا کرتا ہے، جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ جب وہ انہیں ادا کرتا ہے تو انہیں ادا کر کے میرے پاس آ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ فرائض کے علاوہ میرا بندہ فرائض سے زائد چیزیں ادا کرتا رہتا ہے، سر انجام دیتا رہتا ہے۔ ایک ہے ڈیوٹی، میرا بندہ ڈیوٹی سے آگے جا کر ٹھیک ہے اوور ٹائم لگاتا ہے، میرا بندہ اوور ٹائم لگاتا رہتا ہے اور اوور ٹائم لگاتا ہوا میرے قریب آتا رہتا ہے۔
اوور ٹائم جو کام کرتا ہے، اوور ٹائم جو لگاتا ہے، فرائض کی ڈیوٹی کے علاوہ جو کام کرتا ہے، ان کاموں کی وجہ سے وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ میرے ہی ساتھ، میرے ذریعے ہی سنتا ہے، میرے ذریعے ہی دیکھتا ہے، میرے ذریعے ہی پکڑتا ہے، میرے ساتھ میرے ذریعے ہی چلتا ہے۔ فبی یسمع و یبصر فبی یبطش فبی یمشی۔ تو مقصد یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ تیر چلایا کافروں کی طرف، تو اللہ کریم نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مکمل تائید شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کریم یہ تعبیر کرتے ہیں، اے میرے پیغمبر، تو نے جب تیر چلایا کافروں کی طرف، وہ تیر تو نے نہیں چلایا تھا، ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے چلایا تھا وہ تیر۔ تو اس سے دو نظریات جو ہیں نا وہ بکھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوانہ نظریہ جو ہے، ہندو جو ہیں، جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ایسے ہوتا ہے، وہ جو اوتار ہوتا ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان یہ چیز نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو اللہ کریم حفاظت کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اسے اپنی طرف نسبت دے لیتا ہے، وہ اپنی طرف اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں نے ہی کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپروچ ہے، جس طرف اس کا ذہن نکل جائے۔ ہر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک کیفیت ایسی بنتی ضرور ہے جس وقت وہ آدمی، وہ بندہ مومن جو ہے، وہ ان ہڈیوں کا اور اس ماس کا پتلا نہیں رہ جاتا، اس میں کوئی روحانی، کوئی نورانی، کوئی غیبی طاقت آ جاتی ہے، وہ کوئی اور چیز بن جاتا ہے۔ اسے تعبیر جیسے بھی آپ کر لیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ مرد مومن جو ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے کہ پھر وہ، یعنی اس کی تعبیر ایک تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، وہ کرتا وہ ہے لیکن ہوتا اللہ ہے۔ ایک تعبیر یہ کرتے ہیں جو بہت زیادہ حساس ہیں، بہت زیادہ ظاہر پرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں اللہ کے احکام کے تابع ہو جاتا ہے، ٹھیک بات سمجھنا۔ یعنی ایک تعبیر یہ ہے، ہاں وہ صرف وہی بات کرتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، وہی کچھ دیکھتا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، ریموٹ بن جاتا ہے اس طرح کے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، نوافل ادا کر کے، ڈیوٹی سے علاوہ کام کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ ہی کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی انگ اور اپنے ذہن کی کوئی بھی سوچ اپنے حساب سے استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی جسم کی آنکھ، اس کا کان، اس کی جسم کا ہر انگ، ہر عضو اللہ کے حکام کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ اطاعت کی آخری حد ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے بالکل واضح ہے کہ اللہ کریم اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے، وہ تو اس میں طاقت دے دیتا ہے، اور پھر وہ اس کی بولی کو، اس کی بات کو معمولی نہیں لینا چاہیے۔ وہ جب کہہ دیتا ہے نا کہ ایسے ہوگا، پھر وہ ویسے ہو جاتا ہے،
یہ اس کی دلیل بھی احادیث سے ملتی ہے، ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وہ بندہ معمولی آدمی نہیں رہ جاتا ہے، اس کی زبان ہاں وہ جب کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا تو ویسے ہو جاتا ہے، وہ قسم کھا لے کہ ایسے ہی ہوگا تو ویسے ہی ہوتا ہے پھر، اس لیے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو معمولی نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال اقبال کے سامنے یہی، اقبال جو ہیں جب بولتے ہیں تو ان کے سامنے یہ مفہوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ معمولی آدمی نہیں رہتا ہے، عام آدمی نہیں رہتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز۔